غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میرے میرا جیلانی غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سلطان ولایت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سلطان ولایت آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے نعت شریف بھی سنیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ اول تاخیر تشریف فرما رہے ہیں۔ آئیے نعت شریف میں شامل ہوتے ہیں اور پھر موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ خوف نہ رکھی رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھی رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو،
تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو بلال ملے درد رضا سا بلال ملے درد رضا سا سرکار عطا عشق سے قرنی ہو سرکار عطا عشق سے قرنی ہو سرکار عطا عشق سے قرنی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اور کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کاش مدینے قدموں میں تیرے سر ہو میرے روح ہو چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح ہو چلی ہو جب لے چلو غریباں کو جنازہ جب لے کے چلو غریباں کو جنازہ کچھ خاک مدینے میرے پہ سجی ہو کچھ خاک مدینے کی میرے پہ سجی ہو کچھ خاک مدینے کی میرے پہ سجی ہو
تصور میں مدینے کی گلی ہو اور اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو مچی گو دعوت اسلام تیرے دھوم مچی گو دعوت اسلام تیرے دھوم مچی گو عطار ہمارا ہمارا عطار ہمارا سر حشر سے کاش عطار ہمارا سر حشر سے کاش عطار ہمارا سر حشر سے کاش دستے شنگبت سے جی ملی گو دستے شنگبت سے جی ملی گو دستے شنگبت سے ملی ہو کاش تصور مدینے کی گلی ہو. سبحان اللہ عز و جل. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا لکھا ہوا کلام پڑھا گیا. مدنی چینل کے ناظرین، سلطان ولایت پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں مقام و شان اولیاء. انشاءاللہ عز و جل ہم بیان کریں گے کہ احادیث میں شان اولیاء کو کس انداز میں بیان کیا گیا. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد سید ثاقب شاہ صاحب تشریف فرما ہے. انشاءاللہ عز و جل ان سے گفتگو کریں گے. آپ کو میں ایک روایت سناتا ہوں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں. کہتے ہیں سید المبلغین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ نہ وہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی کی طرف سے ان کو ملنے والے رتبے پر انبیاء اور شہداء ان پر رش کریں گے. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری اور لین دین کے محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالی کی قسم، ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے. جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت تلاوت فرمائی، آیت نمبر 62، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم
ولا هم يحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ یہ کتنی شاندار حدیث پاک اولیاء کاملین کی شان و مرتبت کو بیان کر رہی ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے جو لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کا ان اولیاء کی شان کو دیکھ کر رشک کرنا یا تو یہ غبطہ ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ماشاء اللہ اللہ پاک نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، تو اس پر وہ تعریف کریں گے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرات انبیاء و شہداء اگر ان پر رشک کریں گے تو یعنی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر نبی کسی پر رشک کریں کسی کے مرتبے پر تو وہ یہ اولیاء ہوں گے کہ جن کے مرتبے پر انبیاء رشک کریں گے۔ یا پھر تیسری صورت یہ فرمائی کہ یہ امت محمدیہ کے اولیاء کرام ہوں گے، صالحین ہوں گے، تو پچھلی امت کے انبیاء کرام ان پر رشک کریں گے، تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ نبی پاک کی امت ہونے کے اعتبار سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ وہ اس مقام و مرتبے پر ہے کہ وہ نور کے منبروں پر جلوہ فرما ہے، اس لیے وہ رشک کریں گے۔ تو اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو بیان فرمایا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ بدل چلیں کے ناظرین، آپ دیکھیں اللہ پاک نے اپنے ولیوں کی کتنی شان بڑھائی ہے کہ قیامت میں ان کا انداز، ان کا مرتبہ یہ ہوگا۔ یقیناً اولیاء کرام کی بڑی شانیں ہیں، احادیث طیبات اس پر شاہد ہیں اور گواہی دیتی ہیں اور ان کے مراتب کو بیان کرتی ہے۔ قرآن پاک کی آیات کے ذریعے اولیاء کی صفات، اولیاء کے مرتبے، اولیاء کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج احادیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اولیاء کرام کے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ثاقب شاہ صاحب، یقیناً اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتے ہیں، تو قرب پا کر جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ولایت کا تاج پہن لیتے ہیں تو ان کا مرتبہ و مقام عام لوگوں سے یقیناً بڑھ جاتا ہے۔ کثیر احادیث ہے، ایک حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، آپ نے بھی سماعت کی ہے، میں چاہوں گا کچھ مزید آپ روایات بیان کریں جس سے مراتب اولیاء کا ہمارے سامنے ظہور ہو اور ان کی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کو کئی ایک شانوں سے نوازا ہے۔ یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یوں کہ یہ کہ لمحہ لمحہ اپنے آپ کو یہ گناہوں سے بچاتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر وہ عمل کیا جائے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، جس سے ہمارا مالک راضی ہو، ہمارا خالق راضی ہو، ہمارا پیدا کرنے والا راضی ہو۔ تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پا لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے، انہیں کوئی خاص مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ بلا تشبیہ یہاں پر میں اگر بات کروں کہ اس سے قبل کہ میں احادیث سناؤں، میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہاں دنیا میں بھی دیکھیں محسن بھائی، یہ ایک اصول ہے کہ اگر کوئی بڑے آدمی کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، کسی پوسٹ پر ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو، تو وہ منصب والا اس کی قدر کرتا ہے کہ یار یہ میرا خدمت گزار ہے، یہ میری بات ماننے والا ہے، میری لاج رکھنے والا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی مشکل میں پھنسنے نہیں دیتا، اس کی مشکل میں ڈھارس بن جاتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ اس نے وقت گزارا ہے، یا میرا فرما بردار ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، میرا کام کاج کرنے والا ہے، تو وہ ان پر خاص توجہ کر دیتا ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل میں یہاں پر عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے کہ جن کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں گزرتی ہے، رب تعالیٰ کی محبت میں گزرتی ہے، وہ ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے آپ کو اس مقام سے بچاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مقام پر کھڑے ہوں اور اس مقام پر کھڑے ہونے سے رب نے منع کیا ہے، رب کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، رب کی ناراضی کا سبب نہ بن جائے۔ تو وہ اپنے آپ کو اس قدر بچاتے ہیں، اپنی زندگی کو اتنا ستھرا گزارتے ہیں۔ جب اتنا ستھرا کر دیا تو پھر مالک بھی انعام تو دیتا ہے نا۔ دنیا والے اگر انعام دے دیں تو مالک کیا ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو بے سر و سامان چھوڑے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا، کہا نا لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں۔ تو بابا فرید
رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اٹھ فریدہ سوتے ہو تے چاڑو دے مسیح تو سوتے ہو تیرا رب جاگے تیری ڈاڈے نال پرید. فرمایا کہ یہ اللہ والوں کی ادائیں ہیں کہ اللہ سے جب وہ محبت کرتے ہیں تو پھر وہ رب کے ہو جاتے ہیں نا, تو پھر رب تعالیٰ انہیں کیا مقام عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بڑی پیاری حدیث مبارکہ, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جنہیں وہ اپنی رحمت سے رزق عطا فرما دیتا ہے. انہیں رزق کی ٹینشن نہیں ہوتی, اللہ اپنی رحمت خاصہ سے انہیں رزق عطا فرما دیتا ہے. اور فرمایا زندگی میں اللہ پاک انہیں حفظ و امان عطا فرماتا ہے, اور بعد وصال اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے. زندگی میں امان ہے, حفظ ہے, امان دینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا, سبحان اللہ. اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر فتنے رات کی تاریکی کی طرح چھا جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ فتنہ نہیں آتا, فتنے آتے ہیں لیکن وہ ان سے عافیت میں رہتے ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں میں مبتلا نہیں فرما دیتا, اللہ ان کی ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ دیتا ہے. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے, سبحان اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے ضعیف, کمزور اور بوسیدہ لباس والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں, ہیں وہ بوسیدہ لباس والے, ضعیف ہیں, کمزور ہیں, بوسیدہ لباس والے ہیں, لیکن اللہ کے اتنے قریب ہیں, رب کے اتنے مقرب بندے ہیں, فرمایا کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھائیں تو اللہ پاک ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہی میں سے ہیں. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہی میں سے ہیں کہ جو اللہ کے اتنے مقرب بندے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے. اس طرح کے چند ایک واقعات حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش بھی آئے کہ ایک جنگ میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کی طرف سے ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا, تو لوگوں نے کہا, دیگر جو ساتھی تھے انہوں نے کہا, آپ تو وہ ہیں کہ جو اللہ پاک پر قسم کھائیں تو اللہ آپ کی قسم پورا فرمائے, اور اس کی بشارت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. آپ قسم کھائیں نا, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی, اللہ کی بارگاہ میں قسم کھاتے ہیں, میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ ہمیں ان مشرکین پر غلبہ عطا فرما, اللہ اکبر, ان پر غلبہ عطا فرما. تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی. اسی طرح ایک اور مقام پر بھی حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے, تو ایک پل پر سے یوں ہی ان کا کافروں کے ساتھ پھر آمنا سامنا ہوا, تو ان غیر مسلموں نے پھر مسلمانوں پر حملہ کیا, مسلمانوں کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا. تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کی قسم کھائیں نا. اللہ اکبر. آپ نے ان ایمان والوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا, انہوں نے فرمان رسول سنا تھا کہ ان کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا ہے, تو اب ان سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کی قسم کو پوری فرمائے گا. اللہ اکبر. اور انہوں نے جو قسم وہاں پر قسم کھائی ہے, وہ قسم کیا ہے؟ سبحان اللہ اکبر. دیکھیں واقعتاً محسن بھائی جو آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ دیکھیں صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے, جو نظریہ ہے, کہا کہ جو حضور نے فرمایا وہ پھر سچ فرمایا, پھر حق فرمایا, پھر وہ ہو کر رہتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں, سچے نبی ہیں, وہ صادق الامین ہیں کہ جن کے صدق کی گواہیاں تو غیر مسلم بھی, کافر بھی دیتے تھے کہ آپ کو ہم, جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں بھی فرمایا تب سے حضور کی صداقت کی گواہیاں تو غیر مسلم دیتے تھے کہ آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں. اللہ اکبر. آپ نے قسم جو کھائی, کہا کہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما اور مجھے شہادت عطا فرما. اللہ اکبر. مجھے شہادت عطا فرما. راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا, غلبہ عطا فرمایا ان غیر مسلم پر, اور اسی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جامع شہادت بھی عطا فرمایا. یعنی ان کی زبان سے نکلا اور اللہ پاک نے پورا کر دیا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان احادیث کے تناظر میں ہم دیکھیں تو غوث پاک کتنی بڑی شان ہے. آپ نے کئی کرامات پڑھی ہوگی, سنی ہوں گی, اور آپ نے بیان بھی کی ہوگی. تو یہ احادیث جو ہے وہ اللہ والوں کی شانوں کو بیان کر رہی. مزید بھی احادیث ہیں, ان کو بھی آپ ذکر فرمائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اسی جو ابھی آپ نے روایت بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی رکھے. دیکھیں محسن بھائی, یہ تو دنیا کا بھی اصول ہے نا کہ بندہ اگر کسی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے, کوئی
کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر دشمنی نہیں کی جاتی ہے. دیکھنا چاہیے نا کہ دشمنی کی کس سے جا رہی ہے, آگے والی شخصیت کون ہے جس کے ساتھ دشمنی رکھی جا رہی ہے, عداوت رکھا جا رہا ہے, بغض رکھا جا رہا ہے, تو یہ ہے کون ہے, یہ ہے کس کا بندہ ہے. ہم یہاں پر کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں, واہ واہ یہ واہ اللہ والے ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے دوست ہیں. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے دوست ہیں تو پھر مجھے بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چاہت پر قادر ہے. بندے کی مجال کیا ہے کہ جو رب تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر سکے, بندے کی جرت کیا ہے کہ جو رب تعالیٰ سے جنگ کر سکے. اور رب تعالیٰ خود فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی میں رب اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. رب اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے. بندے کی جرت کیا ہے, بندہ کر کیا سکتا ہے کہ رب کے ساتھ جنگ کرے گا. اتنی بندے کے اندر جرت کیسے آ جائے کہ رب کے ساتھ. یعنی یہ اصل مسئلہ فرمان ہی یہ ہے جو ہے وہ انسان کو خوف دلانے کے لیے اور اولیاء کی محبت پر ابھارنے کے لیے کافی ہے کہ ان کی دشمنی رب کی دشمنی ہے, تو ان کی محبت رب کی محبت. بالکل, ان سے تو ہر صورت میں دیکھیں ہمیں, جس طرح ابھی آپ فرما رہے تھے نا جو ہم نے سلسلہ کیا قرآن پاک کی آیات, قرآن سے جن کی شانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جن کی شانوں کو بیان کیا گیا ہے, تو وہ تو ہستیاں عام ہستیاں ہیں ہی نہیں ہیں. یقیناً ان سے ہر صورت میں محبت ہی محبت کرنی ہے, ان سے عداوت رکھ کر اپنی دنیا کو بھی خراب کرنا ہے, اپنی آخرت کو بھی برباد کرنا ہے. اگر کوئی اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ رب اس کے ساتھ جنگ کا اعلان فرمائے, تو اس کے ایمان کا کیا ہوگا. اسے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان نہ برباد ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے ولی ہیں. اچھا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا. اس سے پتہ یہ چلا کہ صحابہ اپنے آقا کے روزے پر جاتے تھے, کیا بات, حضور کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے, حضور کے قبر مبارک کے پاس جایا کرتے تھے, صحابہ کا معمول تھا. اچھا, وہ کر کیا رہے تھے, رو رہے تھے. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے کہ آپ کی گریہ کی وجہ کیا ہے, کیوں رو رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات نے رلایا کہ جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. وہ کیا تھی؟ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے. اللہ اللہ, تھوڑی سی بھی ریاکاری یہ شرک ہے. اور فرمایا اور جس نے اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا. استغفر اللہ. یہ وہ ہستیاں محسن بھائی کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا. واہ واہ, یہ وہ چنیدہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسنا کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کے وعدے فرمائے ہوئے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضور کا دیدار کیا, حضور کی صحبتیں پائی ہیں. کہ یہ صحابہ اکرام اس معاملے میں کتنے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان سے, مطلب ہم گمان میں بھی کیسے لا سکتے ہیں, لیکن پھر خوف خدا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تھوڑا سا عمل بھی ریاکاری کی طرف نہ چلا. یہ نیک ہستیاں ہم نے جن کو فالو کرنا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ آسمان پر تاروں کی مانند ہے, تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے. تو ہمیں تو ان کی اتباع کرنے کا کہا گیا ہے, جن کی اتباع کرنے کا کہا گیا ہے وہ صحابہ تو حضور کے روزے پر آنسو بہاتے ہیں, روتے ہیں. کیا خوف خدا ہے ان کا. تو ہمیں ان ہستیوں کو فالو کرنا ہے, اور اپنے اندر اپنے دل میں اللہ نہ کرے اگر کسی کے بارے میں بھی اس طرح کی کوئی قدورت ہے اللہ کے کسی ولی کے بارے میں, ہمیں تو عام مسلمانوں کے بارے میں بھی حسن ظن رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے عام مسلمانوں کے بارے میں بھی حسن ظن رکھا جائے کہ ہم کسی بزرگ کے بارے میں, کسی ولی کے بارے میں برا گمان رکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بچوں کے ساتھ شفقت کا فرمایا, بڑوں کے ساتھ تو احترام کا فرمایا. تو ہم یاد بھی احترام سے کریں گے نا, یہی ان کی عزت ہے, یہی ان کا احترام ہے. اچھا, یہاں جیسے آپ نے روایت بیان کی حضرت معاذ بن جبل والی, اور اس سے پہلے ایک روایت بیان کی جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ اولیاء کرام سے جو دشمنی ہے وہ اللہ پاک سے اعلان جنگ ہے, یا اللہ پاک نے ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے, ولیوں سے, جن کو اللہ پاک نے ولایت کا تاج عطا فرمایا ہے, ان سے دشمنی رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے.
تو اب ایک تو یہ مقام و مرتبہ ان کا ہے کہ ان سے محبت کرنی ہے. اچھا پھر اولیاء کاملین جو ہے ان کی صفات کو بھی اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کیا ہے کہ ان کی جلوت کیسی ہوتی ہے, ان کی خلوت کیسی ہوتی ہے, وہ راتیں کیسے گزارتے ہیں, وہ ان کا قیامت کے دن مرتبہ کیسا ہوگا, اور ان کی شان و مرتبت کو جو احادیث طیبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے, تقویٰ, پرہیزگاری, اللہ کی اطاعت بجا لاتے ہیں, اس کی برکت سے اللہ پاک انہیں جو ہے وہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے. تو اصل تو اطاعت ہے, شریعت کی پابندی ہے. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے اولیاء اور محبوب بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں, سبحان اللہ, میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا چرچا کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ پاک ان کا چرچا فرماتا ہے. کیا بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا, غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میرے میرا.